ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے دیکھیں. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت فاطر کا ذکر کیا تھا، ملائکہ کو بنانے کا ذکر کیا تھا، پھر ان کو بھیجنے کے ساتھ ان کو 2 3 4 پر عطا کیے تھے، اور اس طرح جس کو چاہا زیادہ پر بھی عطا کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو 12,000 پر عطا کیے. 12,000 پر ہیں سیدنا اسرافیل کے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. ایسے ہی عام فرشتوں کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. عام مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ 2 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، ظہر کی پڑھو، مغرب کی پڑھو، عشاء کی پڑھو. ہم تمہیں فرشتوں کی 2 پروں کی، 3 پروں کی، 4 پروں کی طاقت پرواز عطا کریں گے. اور ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اور زیادہ محنت کرے گا، اشراق پڑھے گا، چاش پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. کہہ دو آمین. تو اللہ پاک ان کو جبرائیل جیسی قوت طاقت پرواز اور اسرافیل اور میکائیل جیسی قوت طاقت پرواز عطا کریں گے. پھر بایزید بستانی کی طرح سجدہ زمین پہ کرے گا، اور طواف اس کی روح کس کا کرے گی؟ عرش کا کرے گی. یہ مشہور ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. بہرحال مختصر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، کوئی نہیں کھولنے والا. افتح یفتح کے معنی ہے کھولنا. یہ فتح اس کو ہوتی ہے جس کے لیے راستے کھل جائیں.
اس لیے اس کو فتح مل گئی ہے، راستے کھل گئے ہیں اس کے لیے۔ ما یفتح اللہ، کوئی نہیں کھولنے والا، جو ماں یفتح اللہ، اب لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ کھولے اللہ تعالی، یعنی کوئی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ کے، تو کھولنے والا کون ہوا؟ اللہ۔ للناسی، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی دنیا قائم ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا کریں، جتنا اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں گے سارے معاملے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کھول دے، جس لوگوں کے لیے اپنی رحمت کو، من رحمت، رحمت میں سے، من کوئی حصہ، فلا ممسک لہا، ممسک کہتے ہیں امساک کو کہتے ہیں یہ فلاں چیز، امساک کبھی آپ چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں روزہ کھولنے کا وقت اور امساک، اس کو امساک کہتے ہیں، یعنی یہ اس وقت تک روزہ بند رہے گا، اس کے بعد آپ کھولیں گے۔ فلا ممسک لہا، امساک، جسے اللہ رحمت عطا کرنا چاہے اپنی رحمت، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا، اس رحمت کو، اس نعمت کو، اس فضل کو، اس کرم کو، اس عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ بند کرنا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا الٹ کر رہا ہے، پہلے کہ جو اللہ کھولے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کسی کے رزق کو بند کر دے، یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ ہے۔ بے شک اللہ والوں کے پاس جا کر دعاؤں سے اللہ پاک راستے ممسوکہ کھول دیتے ہیں، وہ اس کی شان کی بریائی ہے، نیک لوگوں کی دعاؤں سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن بعض وقت رزق کے دروازے بند ہو جائیں تو اس میں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر اپنے رزق کے دروازے بند کرنا چاہتا تھا، ہماری رزق کو کم تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر پیروں فقیروں کے پاس تعویذ ٹوٹکے یہ وہ سب کچھ جو جائز ہیں جائز ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ رزق کے دروازے جب اللہ بند کر دیتا ہے تو اس سے دعا مانگنی چاہیے، اس کے سامنے گر گرانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع، کہو اللہم لا مانع لما اعطیت، کوئی نہیں روکنے والا میرے رزق کو، کوئی بند کرنے والا نہیں میرے رزق کو، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے میرے، اے اللہ لا مانع، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تیرے سوا، لما اعطیت، جس کو تو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ آگے پڑھے، مولا معطی لما منعت۔ میں انشاءاللہ یہاں پر ایک انتظام کروں گا، مجھے بورڈ ایک لگانا پڑے گا۔ میں نے جن مسجدوں میں نے وقت گزارا ہے، ایک چھوٹا بورڈ میں نے رکھا ہوا تھا، وہ ہر جگہ 2-4 مسجدوں میں نے ایسے کیا تھا، تو ایک مارکر کے ساتھ وہ فوری لکھا جا سکتا ہے، کاپی کرنے کی، فوٹو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود لکھ کے میں لگا، اس سے پھر اکثر لوگوں کو دعائیں یاد ہو جاتی تھی۔ یہ مختصر دعائیں ہیں، اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، حدیث کا درجہ بھی رکھتی ہیں کہ جو اتنی دعائیں یاد کر لے گا تو وہ 40 حدیثوں کے برابر اس نے حدیث یاد کر لی، روزے قیام کو علماء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، ایک بورڈ چھوٹا ہم انتظام کرتے ہیں، کوئی اگر لے کر دے دے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہم لا مانع، کوئی رکاوٹ نہیں، لما منعت، لما اعطیت، جس کو اللہ عطا کرنا چاہے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ دیں، اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں، اور کوئی میرے رزق کو روک نہیں سکتا، اور جسے تو دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے ہے ولا معطی، اور جس کو تو عطا نہ کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، تو اس جس کو تو نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس کو دینا تو چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فرضوں کے اندر، اس میں فرضوں کے سلام سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔
یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے اور آپ کا معمول نماز کے اندر کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں. یہ مسنون دعائیں کی جا سکتی ہیں. عربی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، سجدے کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اتحیات کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ مقرب یہی ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں سجدے میں یا پھر سلام پھیرنے سے پہلے. یہ تو مختصر سی دعا رب اجعلنی ہم نے یاد کرائی ہوئی ہے تاکہ ہر ایک پڑھ سکے، ورنہ یہاں پر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی جگہ کوئی بھی مسنون دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ روک دے تو کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت ولا ينفع تو ذل جد منک الجد، اور کوئی نفع نہیں دے سکتا کسی کا دادا پر دادا. اللہ نسلی در نسل افتخار جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. کوئی کسی کی حکومت یا کسی کی جتھے ہمارے رزق کو روک نہیں سکتے. کتنی خوبصورت، کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھے نفع مند کہو، مجھے مشکل کچھ. کتنی بار بار اللہ تاکید کرتا ہے. ہم نے کہہ کے نہیں، ہم تو کسی اور کو پکاریں گے. کیوں بھائی، کس لیے؟ جب اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو تو صحیح ہے، مجھے آپ پکار کے دیکھو تو صحیح. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر یو ہی امید کا اضافہ بھی کرنے کر سکتے ہیں، یو ہی امید وہو علی کل شیء قدیر. یہ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس پر جادو کرنے والے کے جادو کو توڑ دیا جاتا ہے. اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی جادو کا شکار ہو چکا ہے تو 100 مرتبہ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اس کے اوپر بندش رکاوٹ جو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ سب کے معمولات تھے. ان چیزوں کو جو رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا ایک حل ہم کرتے ہیں تاکہ یہ حدیثیں آپ کو تک پہنچاتے رہیں، اور ان دعاؤں کو بورڈ پر لکھا ہوا ہوگا تو آپ اکثر آ کے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک، کہ کوئی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کھول دے جس کے لیے رحمت کے دروازے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے بند کر دے تو فلا مرسل لہ، اللہ اکبر، تو اس کے لیے کوئی بھیج نہیں سکتا. مرسل ارسال کو کہتے ہیں، بھیجنے کو. رسول کو رسول سے کہتے ہیں کہ وہ بھیجے ہوتے ہیں. اس کو کوئی بھیج نہیں سکتا من بعد، اس کے بعد جس کو اللہ کر دے. اللہ اکبر. وہ العزیز الحکیم، کیونکہ وہ رب جب سب سے بڑا غالب ہے، سب سے بڑی حکمت والا ہے، تو اس کو پکارو بھائی. کوئی تمہارا کوئی دشمن تمہارے رزق کو نہیں روک سکتا، کوئی شخص جادوگر تمہارے رزق کو نہیں روک سکتا. عقیدہ بناؤ، مضبوط ہو جاؤ. پھر اس کے بعد دیکھو کہ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عقیدت آ جاتی ہے، جب عقیدت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. بس بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، ہاں لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں اور جنہوں نے بندشیں کر رکھی ہیں جادوؤں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ ٹوٹ جائیں، تو پھر اذکروا، ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہو؟ ایمان. اور ایمان میں سب سے بڑا واسطہ کون سا ہے؟ محبوب کریم محمد رسول اللہ. یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان. اور اس ایمان کی سب سے بڑی نعمت کا واسطہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو اللہ نے جہاں کہا فاذکرونی اذکرکم، ادھر کہا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جہاں اللہ نے کہا اذکرونی اذکرکم، یا ایھا الذین آمنوا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب پر اپنے صلاۃ و سلام پڑھو. اس لیے کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ ایمان کا سب سے بڑا شکر ہے. اور نعمتوں کا ذکر کرنا یہ بھی شکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، حیثیت دی تو دن میں کم سے کم 70 بار تو کہہ دیا کرو. ایک ٹائم رکھو، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، تو نے مجھے صحت عطا کی، تو نے مجھے رزق عطا کیا، تو نے مجھے عزت عطا کی، تو نے مجھے 5 وقت کی نماز سونے کے وقت 70 بار اس کو ذکر، اس لفظ کو اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ لفظ یاد کر لو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر،
اللہم لک الحمد ولک الشکر، قرآن کہہ رہے ہیں بار بار کہ اس کا ذکر کرو، اس کی حمد کرو، اس کے سامنے گڑگڑاؤ، تو اللہ پاک پھر اور زیادہ بڑھائے گا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، میری حمد کرتا ہے، واشکرولی ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہیں کرتا، تو ہم لازیدنکم، ہم اس کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ذکر کرو، اس کی نعمتوں کا، اس کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اور اس ایمان کا سب سے بڑا واسطہ کون ہے؟ محبوب کریم محمد رسول اللہ، جو تمہارے اوپر ہم نے بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان اور کوئی انعام نہیں جتلایا، قرآن میں صرف ایک احسان جتلایا ہے، یہ آپ کے لیے اللہ نے انسانوں کی زمین بنائی، آسمان بنائے، دنیا سب کچھ اس کے لیے مسخر کی، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہاری زمین بنائی ہے، تمہارے اوپر میں نے آسمانیں بنا کر تمہارے اوپر میں نے احسان، بلکہ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق پکی بات ہے میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ جس احسان کا بدلہ تم دنیا میں نہ چکا سکتے ہو نہ قیامت کے بعد۔ وہ کون سا احسان ہے؟ محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حل من خالق، اب اللہ کہتا ہے جس نبی نے تمہیں آ کے توحید کا ذکر کیا ہے، جس نے تمہیں ایک رب کو پکارنے کا، ایک خالق، ایک مالک، ایک فاتح، ایک بدیع، ایک رازق کو پکارنے کا ذکر کیا ہے، تو کیا کوئی ہے اللہ کے ماں سوا خالق؟ بار بار اللہ پوچھ رہے حل من خالق، کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ کیوں کسی کے در پہ جاتے ہو؟ کیوں کسی کے سامنے اپنے گردن جبین نیاز جھکاتے ہو؟ کیوں کسی پیر فقیر کے سامنے اپنے سر کو اس کے سامنے رکھتے ہو؟ اس رب کے سامنے جھک جاؤ جس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ حل من خالق، کوئی ہے خالق پیدا کرنے والا اللہ کے ماں سوا؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، تمہیں عزت دے، رزق کا معنی سب پر آتا ہے، ایک رزق کے وسیع معنی ہے، جو تمہیں عزت دے، تمہیں بیٹا دے، تمہیں بیٹی دے، تمہیں مالدار کرے، تمہیں علم دے، تمہیں عزت دے، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمانوں سے سب فیصلے اترتے ہیں، والارض، اور زمین سے سارے رزق نکلتے ہیں، فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں اور رزق زمینوں سے نکلتے ہیں۔ لا الہ، کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کچھ نہیں، الا ہو، مگر وہ اللہ۔ فانا تؤفکون، پس کہاں بھٹک رہے ہو؟ اندھے منہ کدھر جاتے ہو؟ کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، ایک دفعہ جھکو گے، دوسری دفعہ جھکو گے، تیسری دفعہ جھکو گے، ایک دنیا دار کے سامنے 10 دفعہ جاؤ تو وہ بھی تنگ ہو کے کچھ دے دیتا ہے، تو جس رب کے سامنے جس نے ساری کائنات بنائی ہے ان کے ساتھ جھکنے پہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ، پر اگر تم نے اس کے بعد بھی میرے محبوب کی تکذیب کی، اتنے بڑے احسان کے بعد، اگر اتنے بڑے احسان کے بعد پھر بھی تم نے میرے محبوب کے حکموں پر عمل نہ کیا، تو فقط کذبت رسل من قبلک، پس تحقیق تم نے جھٹلایا اس طرح جیسے کہ پہلے رسولوں کو جھٹلاتے تھے وہ پہلے لوگ۔ وہ الی اللہ ترجع الامور، تو انہوں نے بھی اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کے حکموں کی طرف، اور تم نے بھی اس کے حکموں کے ساتھ لوٹنا ہے، اور سارے حکم اللہ کی اسی کی طرف لوٹے جائیں گے، سارے حکم اس کے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک۔